الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ ایک عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس کے لیے آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ درود بھیجنا یہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا گویا کہ جنت کے راہ سے آدمی بھٹک گیا ہے، جنت کے راستے سے آدمی بھاگ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے حوالے سے، صلاۃ و سلام پڑھنے کے حوالے سے بہت ساری حدیثوں میں ذکر ملتا ہے۔ بعض روایات صحیح ہیں اور بعض روایت حسن درجے کی ہے اور بعض ضعیف ہے اور بعض گڑھی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنے کے تعلق سے ہم چند باتیں آج جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ وہ کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت ہے وہ کلمات کہے جائے، چونکہ بہت سارے لوگ درود کے کلمات گڑھ لیے ہیں، اس کے فضائل میں باتیں گڑھ لی گئی ہیں، اور پھر اس کو بیان کرتے ہوئے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ درود اتنی مرتبہ پڑھ لو گے تو اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ رب العالمین کا درود بھیجنا یہ ہے کہ فرشتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، وصف بیان کرنا، یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے، اور فرشتوں کا درود بھیجنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعائیں دینا ہے یا رحمت کی دعا کرنا ہے۔ اکثر و بیشتر علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کا درود بھیجنا یہ رحمت نازل کرنا ہے اور فرشتوں کا درود کے استغفار کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کو آیا ہے کہ آدمی کثرت سے درود پڑھے۔ درود کے اوقات بھی بعض لوگوں نے مختص کر لیے ہیں، جہاں خصوصی طور سے وہاں درود پڑھتے ہیں، جبکہ اس پر کوئی دلیل نہیں۔ ہاں، درود کے اوقات کو ہم کچھ جانیں گے کہ کچھ اوقات ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھنے کو خصوصی طور سے ملتا ہے کہ وہاں آدمی درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے سلسلے میں جو فضائل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ درود پڑھنے سے اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو اتارتا ہے، رحمت الہی کے نزول کا یہ سبب ہے۔ اسی طرح سے اسے گناہ مٹتے ہیں، درجات کو اللہ رب العالمین اونچا کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ رب العالمین 10 رحمتیں نازل کرے گا، یعنی ایک کا بدلہ 10 گنا ہے، ایک کا بدلہ 10 گنا ہے۔ ایک درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فضائل میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے 10 درجات کو اونچا کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اسی طرح سے 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، جیسا کہ سنن نسائی کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات۔ اور یہ حدیث صحیح ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ رب العالمین 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اور اسی طرح سے 10 برائیاں مٹا دے گا اور 10 درجات کو اونچا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے فضائل میں سے یہ ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں کثرت سے درود بھیجا کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتی حاصل ہوگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربتی کا ایک باعث ہے، ایک ذریعہ ہے کثرت سے درود بھیجنا، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنن ترمذی کے اندر حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو
कसरत से दुरूद पढ़ा करता था। तो कसरत से दुरूद पढ़ना गोया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़दीकी या कुर्बती का एक ज़रिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना ये, और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह से वसीले का सवाल करना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का एक ज़रिया है, एक बाइस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स के हक़ में शफात करेंगे, सिफारिश करेंगे। जैसा कि अज़ान के बाद की जो दुआ है कि मुअज्जिन जब अज़ान कहता है वही कहे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीले का सवाल करे। सही मुस्लिम की हदीस है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल्लत लहू शफ़ाअती यौमिल क़ियामह, कि मेरी शफ़ाअत होगी उसके हक़ में क़यामत के दिन, कि जो ऐसा करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दुआ करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला अता फरमा, तो इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश होगी उसके हक़ में। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अमर वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मन सल्ला अलैया और सअल अली अल वसीलत हक़्क़त अलैहि शफ़ाअती यौमिल क़ियामह, कि जो मेरे ऊपर दुरूद पढ़ेगा या जो दुरूद पढ़े मेरे ऊपर और मेरे लिए वसीले का सवाल करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए क़यामत के दिन मैं सिफारिश करूँगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के फ़ज़ाइल में से। इसी तरह से दुरूद पढ़ने से गुनाह मिटते हैं, तफक्कुरात और परेशानियों से नजात का एक ज़रिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। जैसा कि तिरमिज़ी के अंदर हसन दर्जा की हदीस उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उक्सिरु सलात अलैक, कि मैं आप पर कसरत से दुरूद भेजा करता हूँ। फ़कम अजल लक मिन सलाती, तो मैं अपनी दुआओं में से कितना आप पर दुरूद भेजने में लगाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माशित, तुम जितना चाहो। तो उसने कहा कि क्या 1/4 भेजूँ आप पर, यानी मेरे पास जो टाइम है या जो मैं दुआ करता हूँ उस दुआ में 1/4 आप पर दुरूद भेजने में लगाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माशित, तुम जितना चाहो। फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, हाँ अगर तुम ज़्यादा कर लेते हो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। फिर उसने कहा क्या मैं आधा टाइम आप पर दुरूद भेजने में लगाऊं, या जो दुआ करता हूँ उस दुआ में आधा टाइम आप पर दुरूद भेजूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माशित, तुम जितना चाहो। फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, अगर तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर उसने कहा क्या मैं 2/3 आप पर दुरूद भेजने में लगा दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम जितना चाहो, अगर इससे भी ज़्यादा कर सकते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर उसने कहा फिर मैं अपना पूरा टाइम आप पर दुरूद भेजने में ही लगा देता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़न तुकफ़ा हम्मुक व युग़फ़रु लक ज़म्बुक, अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो ये तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़रत के लिए एक ज़रिया है और इस तरह से तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और परेशानियों और मुसीबतों से, हुमूम और गुमूम से तुम निकल जाओगे। इज़न तुकफ़ा हम्मुक व युग़फ़रु लक ज़म्बुक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर ये तुम्हारे गमों के लिए काफ़ी है और इसी तरह से तुम्हारे गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के फ़ज़ाइल हैं कि इस तरह से अगर आदमी करता है तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं और जो परेशानियां हैं, जो दुख है, वो तकलीफ़ है, इस सब को टालने का एक ज़रिया है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के सिलसिले में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वाले पर, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत उतारता है, रहमत का नुज़ूल फरमाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने वाले पर अल्लाह भी सलाम भेजता है, जैसा कि मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है और ये हदीस सही है। अब्दुर्रहमान बिन औफ बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर से निकले और एक बाग में गए, तो वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा टाइम लगाया सजदे में। तो ऐसा लगा, यानी हमने ऐसा महसूस किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाए और सर उठा करके फरमाया कि क्या बात है। तो नबी वो कहते हैं कि मैंने पूरी बात बतलाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील ने मुझसे आकर के कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप को एक बशारत दी जाती है या खुशखबरी न सुनाऊं, आपको एक बशारत न सुनाऊं, खुशखबरी न सुनाऊं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो शख्स आप पर दुरूद भेजेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर रहमत उतारेगा, यानी अल्लाह फरमाता है कि मैं उस पर अपनी रहमत उतारूँगा।
इसी तरह से जो नबी पर सलाम भेजेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस पर सलाम भेजेगा। ये कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो आप पर दुरूद भेजेगा मैं भी उस पर दुरूद भेजूँगा, जो आप पर सलाम भेजेगा मैं भी उस पर सलाम भेजूँगा। अला उबश्शिरुका अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यक़ूलु लक मन सल्ला अलैका सलातन सल्लैतु अलैहि व मन सल्लम अलैका सल्लमतु अलैहि। यानी गोया कि नबी पर दुरूद व सलाम भेजना अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स के ऊपर दुरूद व सलाम भेजता है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना ये दुआ की कबूलियत का एक बाइस है, एक ज़रिया है। इसके ज़रिए से दुआ कबूल होती है। दुआ की कबूलियत का एक ज़रिया है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से तिरमिज़ी के अंदर हसन दर्जा की हदीस है, जिसमें वो बयान करते हैं कुन्तु वसल्ली वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा माहू, कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, अबू बकर और उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुए थे। फलम्मा जलस्तु बदअतु बिस्सनाइ अलल्लाह सुम्मा सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा दाऊतु लिनफ्सी, कि सबसे पहले मैं शुरू किया अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ से, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और फिर मैं अपने लिए दुआ करना शुरू किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल तोता, यानी मांगो दिए जाओगे, मांगो दिए जाओगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, दुरूद पढ़ना ये दुआ की कबूलियत का एक सबब है। इसके ज़रिए से दुआ कबूल होती है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शख्स दुरूद भेजता है तो 10 रहमतें नाजिल होगी, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो एक मरतबा मेरे ऊपर दुरूद भेजेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 रहमतें नाजिल करेगा। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के और भी फ़ज़ाइल हैं इसमें, कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेगा तो फ़रिश्ते भी उसके हक़ में रहमत की दुआ करते हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करते हैं आमिर बिन रबिया अपने बाप से, और वो कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना मा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला सल्लत अलैहिल मलाइका, कि जो भी मेरे ऊपर दुरूद भेजेगा तो फरिश्ते उसके ऊपर रहमत की दुआ करते हैं, यानी रहमत के नुज़ूल की दुआ करते हैं, फरिश्ते भी दुआ देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुरूद को ज़्यादा करना चाहे वो ज़्यादा करे, जो कम करना चाहे वो कम करे। अब कम करेगा तो उसी हिसाब से फरिश्तों की दुआ नहीं मिलेगी, फरिश्ते की रहमत नहीं होंगे उसके लिए, लेकिन अगर ज़्यादा करेंगे तो उसके हक़ में फ़रिश्ते दुआए रहमत करते हैं, फरिश्ते की दुआ होती है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के सिलसिले में जो फ़ज़ाइल है वो और भी हैं। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं भेजते हैं उसके लिए महरूमी है, उसके लिए खसारा है, उसके लिए नुकसान है। इसलिए आदमी को चाहिए कि कसरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का एहतमाम नहीं करते हैं तो उसके लिए हसरत व अफसोस है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है तिरमिज़ी के अंदर, और ये हदीस जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हलाक हो या वो शख्स की ना खाक आलूद हो कि जो मेरा नाम सुने या जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए मेरे ऊपर दुरूद न भेजे। रग़िम अनफ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्ली अलैहि व रग़िम अनफ़ु रजुलिन दख़ल अलैहि रमज़ान सुम्मा सलख़ क़ब्ल अन युग़फ़र लहु व रग़िम अनफ़ु रजुलिन अदरक इंदहु अबवाहु अल-किबर फ़लम युदख़िलहु अल-जन्नह, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वो शख्स के ना खाक आलूद हो कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और मेरे ऊपर दुरूद न भेजे। इसी तरह से वो शख्स की ना खाक आलूद हो कि जो रमज़ान का महीना पाए और अपने आप को बख्शिश न करवाए, या वो शख्स की भी ना खाक आलूद हो यानी वो भी रुसवा हो कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए, या बाज़ रिवायत के अंदर एक को बुढ़ापे में पाए और उसकी खिदमत करके आदमी जन्नत का मुस्तहिक न बनाए। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ना गोया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बद्दुआ है कि जिसके सामने नबी का नाम लिया जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजे। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन करके दुरूद न पढ़ने वालों पर फरिश्तों की भी बद्दुआ होती है, फरिश्तों की भी बद्दुआ होती है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिंबर पर जब चढ़े तो आमीन कहा आपने, तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग नाम सुनते हैं दुरूद नहीं भेजते हैं तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है, फरिश्तों की बद्दुआ है, यानी उसके लिए नुकसान है, खसारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजने वालों को बखील कहा गया है। इस सिलसिले में कई एक रिवायत है
ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ترمذی کے اندر صحیح روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، یعنی بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے، میرے اوپر درود نہ بھیجے، ایسا شخص بخیل ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آیا اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ ابو ذر یہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان ابخل الناس من ذکرت عنده فلم یصلی علی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آئے، میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا قیامت کے دن یہ حسرت و افسوس کا ایک ذریعہ ہے، حسرت و افسوس کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جہاں کہیں بھی آدمی جس مجلس میں بھی، یعنی گویا کہ یہ لغویات سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے کہ آدمی مجلس میں بیٹھتا ہے اور وہاں درود و سلام پڑھتا ہے تو یہ لغویات سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما قعد قوم مقعدا لم یذکروا فیہ اللہ عز وجل ویصلوا علی النبی الا کان علیہم حسرتاً یوم القیامت وَإِن دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے جائے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، جنت کے اندر جائے گا، یعنی ثواب عمل ہے جنت میں جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں اللہ کا نام نہیں لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے ہیں، تو قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسرت و افسوس کا ایک ذریعہ ہے، یہ ایک حسرت کا ایک باعث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجلس میں آدمی درود و سلام نہ پڑھے جہاں کہیں بھی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے والا گویا کہ وہ جنت کی راہ بھٹک گیا ہے، جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ابن ماجہ کے اندر حدیث صحیح ہے جس میں ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، کہ جو میرے اوپر درود پڑھنا بھول جائے تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے، جنت کی راہ میں خطا کر گیا وہ۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کے حوالے سے آتا ہے، طبرانی کی حدیث حسن درجہ کی ہے جس میں ہے کہ جس نے دعا سے پہلے یا دعا میں اگر اس نے نبی پر درود نہیں بھیجا تو اس کی دعا معلق ہے یا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس طرح کی ہے۔ لیکن اس حوالے سے یہ ہے کہ درود پڑھنا بہتر ہے، اور اس کے پڑھنے کے سلسلے میں ابن القیم وغیرہ نے جو مراتب ذکر کیے ہیں، دعا یا تو دعا سے پہلے پڑھے یا دعا کے بیچ میں پڑھے یا دعا کے بعد میں پڑھے۔ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کے درمیان میں بھی نبی پر درود پڑھنا یہ مستحب اور بہتر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود و سلام کے فضائل اور نہ پڑھنے والوں کے جو نقصانات ہیں وہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے جو الفاظ ہیں وہ کئی ایک ہیں، کئی ایک الفاظ سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ ہم چند ایک کو اس میں جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کن الفاظ کے ذریعے سے پڑھا جائے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے صحابہ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس سلسلے میں ابو سعید خدری اور ابو حمید ساعدی اور فلاں سے وارد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ رب العالمین نے سلام کا طریقہ تو بتلایا ہے، لیکن درود کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم آپ پر درود بھیجیں؟ یعنی سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، سلام کا طریقہ کیا ہے؟ وہی جو تشہد میں پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس میں کیا ہے کہ التحیات للہ، اب یہاں زبانی اسی طرح سے بدنی مالی عبادت سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ السلام علیک ایھا النبی، یہ نماز کے اندر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلام بھیجتے ہیں تو یہ طریقہ ہے۔ بعض سلف سے جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو السلام علیک کہا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر گئے تو السلام علی النبی کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے دوسرے صحابہ عبداللہ بن عمر وغیرہ سے آتا ہے کہ السلام علیک کے بجائے السلام علی النبی کہا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلام کا طریقہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ درود کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم آپ پر درود بھیجیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے مختلف طریقے بتلائے، کچھ الفاظ کی اختلاف کے ساتھ ہیں، بہت ساری روایتوں میں ہیں، چند ایک کو ہم دیکھیں گے۔ ایک روایت تو ہے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، کہ ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ درود بھیجنے کا طریقہ، درود ہے کیا؟ درود یہ ہے ہم جب کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، یعنی رحمت نازل فرما،
درود یہ رحمت نازل فرمانے کی ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو یہی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیسے ہم آپ پر درود بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواجہ وذریتہ کا ذکر کیا ہے، تو یہ ایک صیغہ ہے درود پڑھنے کا، جو ایک صیغہ ہے اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ ایک صیغہ ہے۔ اسی طرح سے ایک صیغہ ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات ابی بن کعب سے ہوئی، کعب بن عجرہ سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کو ہدیہ نہ پیش کروں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف صلاۃ علیکم، یعنی آپ پر کیسے سلام بھیجے، یعنی سلام کا طریقہ کیا ہے، اور آپ کے اہل و عیال پر کیسے سلام بھیجے؟ تو اس نے کہا کہ یعنی ہمیں تو سلام کا طریقہ معلوم ہے لیکن درود کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود ابراہیم جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے جو صیغے ہیں، جو کلمات ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود، یہ ابو مسعود یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے پاس آئے، اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس سعد بن عبادہ، کہ سعد بن معاذ عبادہ کی مجلس میں جب تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، تو بشر ابن سعد نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، تو کیسے درود بھیجیں، درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہو گئے، پھر اس میں سے یہ کہنے لگے کہ کاش کہ ہم پوچھے ہی نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یہاں ہے کہ فی العالمین انک حمید مجید کچھ اضافے کے ساتھ ہے، تو یہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری کے اندر وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہم جان گئے ہیں، سلام کا طریقہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن درود کا طریقہ کیا ہے، کیسے درود بھیجے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ یہاں عبدک و رسولک یہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ اضافے کے ساتھ ہیں، تو یہ سب صحیح سندوں سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر یا ذریت پر یا عبدک و رسولک، یا بعض روایت کے اندر فی العالمین کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سب کلمات صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، تو جو ثابت ہے وہی کلمات کہیں جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے سلسلے میں کہ بہت سارے لوگ درود بنائے ہوئے ہیں، فلاں فلاں درود کے نام سے لوگ مستقل کتاب بھی لکھ رکھے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ درود لکی ہے، تو درود اکبر ہے، تو درود تنجینا ہے، تو درود تاج ہے، تو درود مقدس ہے، تو فلاں ہے فلاں ہے۔ اس طرح کی جو یہ چیزیں ہیں یہ سب بناوٹی ہے، لوگ سب کہاں سے لوگ لا کر کے جمع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل واضح ہیں، صحیح حدیثوں سے وارد ہیں، تو جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہیں۔ کم سے کم آدمی اگر کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، اتنا بھی آدمی کہہ سکتا ہے اگر آدمی عام حالات میں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے اوقات بہت ہیں، بہت سارے اوقات ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے سلسلے میں ملتا ہے۔ انہی میں سے ایک
ٹائم جہاں درود پڑھنے کے حوالے سے آیا ہے کہ سلام سے پہلے نماز میں تشہد کے بعد، جیسا کہ فضالہ بن عبید وہ روایت کرتے ہیں، یعنی نماز میں درود پڑھنا یہ مسنون ہے، یہ مستحب ہے کہ آدمی وہاں درود پڑھے تشہد کے بعد۔ تو فضالہ بن عبید یہ کہتے ہیں قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو فی صلاته، کہ ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ دعا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فلم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجل هذا ثم دعا، یعنی اس نے جلدی کر دیا، اس نے جلدی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد بلایا، فقال له او لغیرہ، یعنی اس سے یا اس کے علاوہ کسی دوسرے سے آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدا بتحمید اللہ والثناء علیہ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دعا کرے تو سب سے پہلے کیا کرے، یعنی نماز میں کیا ہے، نماز یہ دعا ہی ہے، نماز میں ہم دعا ہی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دعا کرے تو سب سے پہلے کیا کرے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرے، ثم صلی علیہ، پھر علی النبی، یعنی اس کے بعد نبی پر درود بھیجے، ثم لیدعو بعد ما شاء، پھر اس کے بعد جو مانگنا چاہے وہ مانگے، جو دعا کرنا چاہے وہ کرے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے درود جہاں پڑھنے کے حوالے سے آتا ہے وہ ہے نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد، جو دوسری تکبیر ہے نماز جنازہ میں، وہاں پڑھنا بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ ابو امامہ بن سہل وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابے کے بارے میں کہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھے، تو یہاں درود پڑھنا ہے، یعنی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے۔ اسی طرح سے نماز جنازہ میں دوسری تکبیر میں پہلی تکبیر کے بعد آدمی سورہ فاتحہ پڑھے، دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے جو اوقات ہیں ان میں سے ایک ہے اذان بعد، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن عمرو ابن العاص یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود بھیجو، یعنی مؤذن کے اذان کہنے کے بعد میرے اوپر درود بھیجو۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بعشرہ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ رب العالمین 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، فإنها منزلۃ فی الجنہ، کہ یہ جنت میں ایک مقام ہے، ایک منزل ہے، ایک مرتبہ ہے جو میرے لیے ہے، یعنی اللہ کے کسی بندوں میں سے ایک بندہ کے لیے ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ میں ہوں، یعنی میرے لیے ہے، یعنی میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ایسا کرے گا حلت لہ شفاعتی یا حلت لہ الشفاعہ، کہ جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے سفارش ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اسی طرح سے ہر ٹائم میں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، جب جس کے پاس جتنا ٹائم ہے اس کے حساب سے آدمی نماز کے علاوہ بھی اور حالات میں بھی آدمی درود پڑھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر، اور یہ حدیث صحیح ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بنانا، اور جہاں کہیں بھی رہو وحیث ما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، جہاں کہیں بھی رہو میرے اوپر درود بھیجو، تمہارا جو درود ہے وہ مجھے پہنچایا جائے گا۔ تو یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے آدمی درود بھیجے، جہاں کہیں بھی، عام حالات میں بھی ہے آدمی جہاں کہیں بھی ہے۔ اسی طرح سے شیخ البانی نے ایک حدیث کو حسن درجہ کی، یہ حدیث ہے مسند الفردوس کی ہے، جو دلمی کی جو کتاب ہے اس کے اندر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علیہ فإن اللہ وکل بی ملکا عند قبری، یعنی قبر کے پاس، کہ میرے اوپر کثرت سے درود بھیجو، اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ کو میری قبر کے پاس مقرر کر دیا ہے، تو جو بھی میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو اس کا نام پہنچایا جاتا ہے، یعنی فلاح، یعنی گویا کہ درود پڑھنے والے کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنن نسائی کے اندر صحیح درجہ کی حدیث ہے، جس میں یعنی صحیح حدیث ہے
جس میں فرمایا ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغنی من امتی السلام، کہ میری امت سے سلام پہنچاتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود جو پڑھنے والے ہیں اس کے لیے فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچاتے ہیں، خاص کر کے جمعہ کے دن پڑھنے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی کثرت سے درود بھیجا جائے، جس میں ابو مسعود و انصاری بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا الصلاۃ علیہ فی یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو بھی میرے اوپر فإنہ لیس یصلی علی احد یوم الجمعہ الا عرضت علیہ صلاتہ، یعنی اس کی دعا پیش کی جاتی ہے، یہ ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، حاکم اور بہقی وغیرہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آدمی کثرت سے درود بھیجے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کے اندر حدیث ہے جو حدیث صحیح ہے، جس میں اوس بن اوس وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، جس دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن اس کی روح کو قبض کیا اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن لوگ اٹھیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي، یعنی جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا جو درود ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیسے؟ جب آپ مٹی میں دفن کر دیے جائیں گے اور ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی یا آپ مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ رب العالمین نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کی جسموں کو کھائے، انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے اوقات ہیں، یعنی خصوصی طور سے جمعہ کے دن آدمی دن و رات میں کبھی بھی کثرت سے پڑھے، لیکن لوگ جو بناوٹی وقت بنا لیے ہیں، جیسا جمعہ کی نماز کے بعد لوگ اجتماعی شکل میں کھڑے ہو کر کے وہاں درود پڑھتے ہیں، یا بعض لوگ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ سب غیر مشروع ہے، یہ سب مشروع نہیں ہے، یہ سب بناوٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ایسا ثابت نہیں کہ اذان سے پہلے وہ درود و صلاۃ و سلام، ہاں اذان کے بعد جیسا کہ ذکر کیا گیا اذان کے بعد یہ ملتا ہے، لیکن اذان سے پہلے یہ پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ نماز کے بعد خصوصی طور سے کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ سب فضول کی بات ہے، یہ سب بناوٹی ہے، یہ سب بدعت ہے، یہ سب ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے اوقات میں سے ایک وقت وہ ہے کہ جب آدمی دعا کرے تو اللہ کی تعریف و توصیف کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اپنے لیے جو مانگنا چاہے وہ مانگے۔ اسی طرح سے درود پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ درود اب جہاں آدمی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، جیسا کہ ترمذی کی حدیث ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کتنا ٹائم آپ پر درود بھیجوں اور اپنا کتنا ٹائم لگاؤں، اپنی دعاؤں میں سے کتنا ٹائم آپ پر درود بھیجنے میں لگاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم کر سکتے ہو۔ تو لاسٹ میں آپ نے فرمایا کہ یہ اگر تم پورا ٹائم لگا دیتے ہو تو ہموم اور غموم اور پریشانی اس سب سے نکلنے کا یہ ذریعہ ہے۔ تو آدمی جب پریشان ہو، مصیبت میں ہو، مشکلات میں گھرا ہوا ہو تو وہاں کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اسی طرح سے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین سے کہ گناہ معاف کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، آدمی کثرت سے درود بھیجنا بھی اسے گناہ مٹتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے، جہاں کہیں بھی نام آئے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، جیسا کہ ترمذی کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، یعنی وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میں میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے، میرا تذکرہ آئے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے تو ایسا شخص بخیل ہے۔ گویا کہ یہ شخص کنجوس اور بخیل صرف وہی نہیں ہے جو مال خرچ نہیں کرتا، بلکہ بخیل سب سے بڑا بخیل، بلکہ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ آدمی ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ تو یہاں بھی درود بھیجنے کو آیا ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہاں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اسی طرح سے نبی پر درود بھیجنے کے سلسلے میں آتا ہے کہ آدمی عید کے خطبہ
या इसी तरह से जुमा के खुतबा, इस सब में आदमी दुरूद भेजे। इसी तरह से मस्जिद में जब दाखिल होता निकलता है वहाँ भी दुरूद पढ़ने के हवाले से आता है। इस सिलसिले में सारी दलाइल मौजूद हैं, यानी दलाइल मौजूद है इस सिलसिले में, तो वहाँ भी आदमी कसरत से जहाँ, इसी तरह से मजलिस में आदमी जाता है तो वहाँ भी दुरूद भेजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये लग़वियात और इस तरह से जो फ़ाहश और इस तरह की बातें हो जाती हैं मजलिस में ना, तो उस सब से नजात का एक ज़रिया है। इसी तरह से सुबह शाम के अज़कार में भी आता है कि सुबह शाम में जब भी आदमी चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, आदमी दुरूद पढ़ सकता है। दुरूद पढ़ने के फ़ज़ाइल में कुछ रिवायतें गढ़ी गई हैं, चंद एक को हम देख लेते हैं कि इसमें लोग गढ़ करके फजीलत बयान करते हैं। जुमा के दिन एक रिवायत पेश की जाती है कि जिसमें है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन 80 मरतबा मेरे ऊपर दुरूद भेजेगा तो 80 साल के गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि कैसे हम दुरूद भेजें, यानी वो कलिमात क्या हैं। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व नबिय्यिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी। ये कलिमात कह करके अगर कोई पढ़ता है तो 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये रिवायत गढ़ी गई है, ये मनगढ़ंत रिवायत है, ये रिवायत सही नहीं है। इससे आदमी को दूर रहना चाहिए। इसी तरह से दुरूद के फ़ज़ाइल में जो बयान किया जाता है वो एक ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अस्सलातु अला नबी अफ़ज़लु मिन इत्क़ि रिक़ाब, यानी गुलाम आज़ाद करने से ये बेहतर है। ये भी गढ़ी गई रिवायत है, ये भी सही नहीं है। इसी तरह से एक रिवायत ये पेश की जाती है कि मन सल्ला अलैहि मर्रतन लम यबक़ि मिन ज़ुनूबिही ज़र्रा, कि जो मेरे ऊपर एक मरतबा दुरूद भेजेगा तो गुनाह में से एक ज़रा बराबर भी उसके ऊपर नहीं रहेगा, सारा गुनाह उसका मिट जाएगा। लम यबक़ि मिन ज़ुनूबिही ज़र्रा, यानी ज़रा बराबर भी गुनाह रहेगा। ये भी गढ़ी गई रिवायत है, ये भी गढ़ी गई है। इसी तरह से इसके हवाले से ये रिवायत पेश की जाती है दुरूद के फ़ज़ाइल में कि कुल्लुल अमाल फ़ीहा अल मक़बूल वल मरदूद, कि हर अमल ये मकबूल और मरदूद भी है, हर अमल में से मकबूल वाला भी है और मकबूल न होने वाला भी है सिवाय दुरूद के। दुरूद जो भी करेगा तो वो मकबूल ही मकबूल है। तो ये भी रिवायत ये भी सही नहीं है। इसी तरह से एक रिवायत ये पेश की जाती है वज़ू के हवाले से कि जो वज़ू बनाए और मेरे ऊपर दुरूद न भेजे तो उसका वज़ू नहीं है। तो ये जो रिवायत है ये भी सही नहीं है, जिसमें है कि ला वज़ू लिमन लम युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी पर दुरूद न भेजे तो उसका वज़ू नहीं है। तो ये सही नहीं है। इसी तरह से इस दुरूद के फ़ज़ाइल में एक रिवायत पेश की जाती है कि मन हज्जतल इस्लाम वज़ार क़ब्री व गज़ा ग़ज़वतन व सल्ला अलैहि फ़िल मक़दिस लम यसअलहुल्लाहु फ़ीमा फ़्तरज़ अलैहि, कि जो शख्स ने इस्लाम में हज किया, यानी इस्लाम में आने के बाद और मेरी कब्र की उसने ज़ियारत की और जिहाद किया, फिर मुझ पर बैतुल मक़दिस में दरूद भेजा, बैतुल मक़दिस में, तो अल्लाह ताला उसके फ़राइज़ के बारे में नहीं पूछेगा। ये सब गढ़ी गई रिवायत है, ये सब गढ़ी हुई है। लिहाजा इस तरह की रिवायतों से बचना चाहिए। बाज़ और भी कलिमात है, एक कलिमात ये बयान किए जाते हैं दुरूद के जो कलिमात है अल्लाहुम्मा जअल सलावातिक व बरकातिक व रहमतिक अला सय्यदिल मुरसलीन व इमामिल मुत्तकीन व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व इमामिल खैर व क़ाइदिल खैर अल्लाहुम्मा बअस यौमल क़ियामत मक़ाम महमूदा। ये जो रिवायत है ये रिवायत सही नहीं है, ये रिवायत सही नहीं है। तो दुरूद के सिलसिले में जो अल्फाज वारिद हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अल्फाज कहे जाएँ, और जो औकात हैं उन औकात में हाँ उमूमी तौर से आदमी कभी भी दिन और रात किसी भी घड़ी में आदमी दुरूद पढ़ सकता है और कह सकता है। बस हमें सही रिवायतों को अपना करके उसके हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए।